مجھے لوگوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا، اور سائیکالوجی تو ہے ہی لوگوں کے ساتھ رہنے کا نام، کیونکہ وی کین سی برین بٹ وی کین ناٹ سی مائنڈ، اور سائیکالوجی ڈیلز ود ہیومن مائنڈ۔ انسانی نفسیات سے لے کر سماجی رویوں تک گہری نگاہ رکھنے والی میڈیا سائیکالوجسٹ ڈاکٹر خدیجہ محمود شاہد نے جو چاہا وہ کر دکھایا۔ ڈاکٹر خدیجہ کے کامیابی پر گامزن سفر کے پیچھے اس کی نیک نیتی، عزم و یقین اور انتھک محنت کار فرما تھی۔ لیکن کیا یہ سب اتنا ہی آسان تھا؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے آج گامزن میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ڈاکٹر خدیجہ محمود شاہد کی کامیابیوں کی داستان۔ السلام علیکم جی، میرا نام خدیجہ محمود شاہد ہے اور میں پنجاب میں پیدا ہوئی ہوں، گجرانوالہ سٹی میں۔ اور اب میں اگر اپنی ایجوکیشن کی بات کروں تو میں نے انٹرمیڈیٹ سینٹ جوزفس کالج سے کیا ہے، اس کے بعد میں نے اپنا بی اے آنرس کیا ہے سائیکالوجی میں، اور اس کے بعد میں نے ماسٹرز انڈسٹریل سائیکالوجی میں کیا ہے، دیٹ کورز اے واسٹ ایریا آف مارکیٹنگ، مینجمنٹ، ایڈورٹیزمنٹ اینڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ اس کے بعد میں نے پی ایم ڈی کیا ہے کلینکل سائیکالوجی میں، جس میں آپ مریض دیکھتے ہیں اور یہ سائیکولوجیکل بیماریاں اور ان سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھتے ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں کالج کی حسینہ معین کے نام سے بھی جانی گئی۔ خدیجہ نے شعبہ نفسیات میں گریجویشن، انڈسٹریل سائیکالوجی میں ماسٹرز اور کلینکل سائیکالوجی میں پریکٹس کے بعد شعبہ نفسیات میں کچھ مختلف کرنے کی دھن میں میڈیا سائیکالوجی کا انتخاب کیا۔ میڈیا سائیکالوجی میں نیو یارک فلم اکیڈمی سے آن لائن ڈگری حاصل کی۔ My father was a scholar, Islamic scholar. He was حافظ قرآن، سول ایویشن میں وہ تھے۔ اس کے علاوہ میری مدر نے ایم بی اے کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے، اور امی لوگوں کا سیکنڈ بیچ تھا پاکستان میں ایم بی اے کا۔ تو آج میں جو بھی کچھ ہوں وہ میں یہ کہوں گی کہ میرے پیرنٹس نے جو مجھے کانفیڈنس دیا، اور میری مدر نے جاب نہیں کی کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں اس وقت جاب کر لیتی تو آج خدیجہ جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوتی، وہ نوکروں کے ہاتھوں میں پل رہی ہوتی۔ اور لیکن جو کانفیڈنس ہے، کیونکہ میں ڈبیٹس کر رہی ہوتی تھی کالج میں، ڈرامیٹکس کر رہی ہوتی تھی، اور اس میں امی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی۔ ڈاکٹر خدیجہ کے والد سول ایویشن سے وابستہ ایک مذہبی اسکالر تھے۔ خدیجہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، لہٰذا لاڈ پیار میں بگڑنے کا امکان ہو سکتا تھا۔ باشعور والدین نے ممتا اور شفقت میں ناز و نخرے تو اٹھائے، لیکن تربیت پر بھرپور توجہ دی۔ خدیجہ نے بھی والدین کی امیدوں پر پورا اتر کر دکھایا۔ خدیجہ کے والدین کا دیا ہوا اعتماد، کتاب دوستی اور انتھک محنت سے خدیجہ کی انفرادیت ظاہر ہونے لگی۔ میری مینٹورنگ جو ہے، جو فیمس رائٹر ہیں حسینہ معین، انہوں نے میری مینٹورنگ کی، اسکرپٹ لکھنا سکھایا کس طرح کرتے ہیں۔ اچھا، کالج میں بھی میں کافی ایکٹیو تھی، میں ڈرامے وغیرہ جو ہے وہ لکھتی تھی، ڈائریکٹ کرتی تھی، تو مطلب اس میں میرا ایک آئی ہیڈ اے نیک کہ میں یہ سب چیزیں کروں۔ اور پھر شاعری میں جو ہے مجھے گائیڈ کرتے تھے جان ایلیا۔ اس کے علاوہ اسکرپٹ ایڈیٹنگ جو ہے مجھے سرمد صہبائی نے سکھائی، جو بہت مشہور رائٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، فلم میکر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ناولسٹ بھی ہیں۔ اور میڈیا فلسفی مجھے ڈاکٹر انور سجاد نے پڑھائی۔ تو اللہ کا شکر ہے کافی ان چیزوں میں ایکٹیو رہی ہوں۔ خدیجہ کی نیک نیتی اور خوش نصیبی نے اس کا بھرپور ساتھ دیا، اور خدیجہ کو ضیاء محی الدین، حسینہ معین، جان ایلیا، سرمد صہبائی، انور سجاد، بیرسٹر شاہد جمیل جیسے میڈیا لیجنڈ سے روابط اور تربیت کے بھرپور مواقع میسر آئے، اور میڈیا اور ادب کے درخشاں ستاروں کی پیروی میں نہ صرف منزل مقصود کا سفر آسان ہو گیا، بلکہ تجربات اور تیزی سے ترقی کا سفر طے ہوتا گیا۔ میری اپنی ایک تھیٹر کمپنی تھی جالی گڈ انٹرٹینمنٹ کے نام سے، تو جس میں میں نے 3 کمرشل تھیٹرز کیے، میں نے لکھے بھی، میں نے ڈائریکٹ بھی کیے، اور آج کل بھی جو ہے میں لکھتی بھی ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آن لائن سیشنز بھی ہیں میرے، ڈفرینٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہاں جا کر میں لیکچر دیتی ہوں ایز گیسٹ اسپیکر، اور اس کے علاوہ جو ہے ورکشاپس وغیرہ کراتی ہوں۔ حسینہ آپا کے ساتھ 1-2 پروجیکٹ میں نے ان کو اسسٹ کیا تھا۔ پھر یہ ہے سٹیزن پولیس لائزون کمیٹی جو CPLC ہے، تو اس میں بھی میں تقریباً جو ہے 10 سال میں ممبر رہی ہوں اس کی، جس میں فیمیل ریلیٹڈ ایشوز ہوتے تھے، جس میں خلا، ریپ کیسز، ڈاوری آرٹیکلز،
اور مطلب فیمیل سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہوتے تھے وہ سارے میں دیکھتی تھی، اور ایک کڈنیپنگ آپریشن جو تھی میں اس کا بھی پارٹ رہ چکی ہوں۔ خدیجہ نے کم عمری میں ہی ذاتی تھیٹر کمپنی کا آغاز کر دیا، ساتھ ہی ساتھ ایک اخبار کی بیورو چیف، مختلف ٹیلی ویژن چینلز میں اسکرپٹ رائٹنگ اور ڈائریکشن، یونیورسٹیز میں لیکچرز، ورکشاپس اور آن لائن ٹریننگ سیشنز کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ خدیجہ نے پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے ساتھ فلاحی خدمات بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ سی پی ایل سی میں بطور فعال ممبر نہ صرف خواتین کے مسائل کو قریب سے دیکھا بلکہ ان کے سلجھانے میں خاصی طبع آزمائی بھی کی۔ میں اگر آپ کو اسٹریٹ بتاؤں کہ مجھے کن مشکلات کا سامنا پڑا، کہ وہ یہ تھا، ٹو بی ویری آنیسٹ، میں سر کور کرتی ہوں، میں اپنا جو ڈریس ہے میرا، کیونکہ میری امی نے مجھے، جب میں یونیورسٹی جا رہی تھی تو امی نے مجھے ایک ہی بات بتائی تھی کہ تم اپنی ماں کی عزت اور باپ کا وقار جو ہے وہ ساتھ لے کے جا رہی ہو، اور جس کے سامنے تم یہ دیکھو کہ تمہاری ماں کا سر ڈھکا ہوا ہے، تمہارا سر جو ہے مجھے انکور نہیں نظر آنا چاہیے۔ تو جب میں میڈیا سائیکالوجی میں آئی تو اس میں یہ تھا کہ میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ جو آج کل جس قسم کا رجحان چل رہا ہے، تو مجھے ایک پروگرام ہر حال میں کر کے دینا تھا وہاں پہ نیو یارک فلم اکیڈمی، تو کہ جس میں میڈیا بھی ہو، جس میں سائیکالوجی بھی ہو۔ تو میں نے ایک پروگرام تیار کیا، نظر آتے ہیں کچھ، جس کی تھیم تھی کہ مجھ کو بھی گرچہ چہرہ شناسی کا زوم تھا، مشکل یا پڑی کے اداکار وہ بھی تھا۔ تو اس میں نے بڑے چینلز نے کہا کہ آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے، لیکن آپ کو مطلب سر پہ دوپٹہ نہیں رکھنا، آپ کو جو ڈریسنگ ہے وہ تھوڑی سی ماڈرن کرنی پڑے گی۔ لیکن میرا جو بیسک ایشو تھا وہ میرے سر کا دوپٹہ تھا، کہ آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ اتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کا انٹرویو کریں گی تو آپ اس حلیے میں اگر جائیں گی تو پھر آپ سوچیں کہ ایک مطلب اچھا وہ نہیں امپیکٹ پڑے گا۔ لیکن میں اس کے اوپر میں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور جو میں نے پھر اگر جب باقی بڑے چینلز کو جو ایشو تھا کہ آپ سیلیبریٹیز کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ کریں گی، کیسے بات کریں گی، تو میں نے معین اختر کا انٹرویو کیا، اس میں ان کا پرسنالٹی اسیسمنٹ کیا، حسینہ معین تھیں، پھر انور مقصود صاحب ہو گئے، مطلب ان سب کے ساتھ میں نے کام کیا اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ خدیجہ کی بڑھتی ہوئی قابلیت اور صلاحیتیں راستہ ہموار کرتی جا رہی تھیں، لیکن ہر کامیابی سے پہلے آزمائش اپنا امتحان ضرور لیتی ہے۔ دینی تہذیب و اقدار خدیجہ کو گھر سے ملے تھے۔ میڈیا کی فیلڈ میں اکثر ایسے اوقات بھی آئے جب خدیجہ کی پردہ داری اور سر ڈھانپنے کے سامنے میڈیا کی نام نہاد جدت مقابل کھڑی ہو جاتی، لیکن خدیجہ اپنی مذہبی اقدار کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی تہذیبی روش پر ثابت قدم رہی۔ جب بطور پروگرام اینکر کیمرے کے سامنے کا وقت آیا تو اکثر بڑے قومی چینلز نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، لیکن ایک نجی چینل نے خدیجہ کو باپردہ آن کیمرہ ہوسٹنگ کا موقع فراہم کر ہی دیا، اور پھر ایک باپردہ فیمیل اینکر کے انور مقصود، معین اختر اور حسینہ معین جیسے نامور میڈیا لیجنڈز کے ہمراہ پروگرام نشر ہوئے۔ کلاس 6 میں نے پڑھا تھا یہ 6 ستمبر کے بارے میں، اور اس میں ایم عالم کے بارے میں نے پڑھا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں نا کہ بچپن سے آپ کے ذہن میں ایک ہیرو کا کانسیپٹ آتا ہے، تو میرے ذہن میں مطلب ایک ہیرو، ایک سپر مین، مطلب لوگوں کے لیے تو آج کل سپر مین، بیٹ مین اور یہ سب ہو گئے، اور میرے لیے ہوتا تھا کہ سپر مین ہے یہ شخص، تو مطلب کیا بندہ 1 منٹ سے کم وقت اور 5 جہاز گرا دینا۔ تو اور بچپن سے آپ سمجھ لیں کہ ایک دیومالائی شخصیت جسے کہتے ہیں، وہ میرے لیے ایم عالم تھے۔ جب ان کا میں نے انٹرویو کیا، کافی دیر باتیں ہوئیں، تو اس کے بعد پھر جب میں اٹھی ہوں تو انہوں نے میرا ماتھا چوم کے کہا ہماری بیٹی بنو گی، کیونکہ بہت عرصے کے بعد جو ہے ہمیں کوئی مطلب ایسی مطلب ہماری ملاقات ہوئی ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ مٹی ابھی بھی زرخیز ہے۔ خدیجہ کا ماننا ہے کہ انسان کے رول ماڈل اس کی شخصیت کی تعمیر میں اہم اور بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ قومی ہیرو ایم عالم خدیجہ کے رول ماڈلز میں سے ایک تھے۔ خدیجہ کی اسی وارفتگی نے اسے ایم عالم کی منہ بولی بیٹی بنا دیا۔
جنہیں خدیجہ فیلکن کے نام سے پکارتی تھی، وہ آج بھی اس شاہین کو یاد کر کے افسردہ ہو جاتی ہے۔ اگر میں میڈیا سائیکالوجی کی بات کروں یا میں اسکرپٹ ایڈیٹنگ کی بات کروں تو ہمارے یہاں روتی پیٹتی خواتین جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں۔ میں نے جو حسینہ معین کو جو اپنی مینٹور کیا تھا، ان کو ریکویسٹ کی تھی، اس کی ریزن یہ تھی کہ حسینہ معین کی ہیروئن بولڈ تھی لیکن وہ بے حیا نہیں تھی۔ اب جو دکھایا جا رہا ہے، اب مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، اور جس طرح کا ڈریسنگ دکھا رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ اگر آپ موویز کے پریمیئرز دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں رہتے، ہم پتہ نہیں کسی اور ہی ملک میں رہ رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو مطلب میں ایک ایگزامپل اکثر لوگوں کو دیتی ہوں، میں کہتی ہوں، لوگ کہتے ہیں نا معاشرے میں جو ہو رہا ہے ہم تو وہی دکھا رہے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو ایک گھر میں نا واش روم بھی ہوتا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے۔ تو جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں، واش روم میں یہ کہہ کے نہیں بٹھاتے یہ دیکھو یہ بھی ہمارے گھر کا حصہ ہے تو تم یہاں پہ بھی بیٹھ جاؤ۔ تو معاشرے میں اچھی چیزیں بھی تو ہیں، اچھی چیزیں آپ دکھا سکتے ہیں، کیوں نہیں دکھا سکتے؟ جو پہلے کے ڈرامے آج بھی ہٹ ہیں، آج اتنے ڈرامے آ رہے ہیں، آج اتنے مشروم اس کی طرح جو ہے نا چینلز جو ہیں وہ ان کی گرو ہو رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی ڈرامے کو لوگوں کو اس طرح یاد رہے ہوں گے کہ جس طرح انکہی تنہائیاں، دھوپ کنارے، جانگلوس اور اس ٹائپ کے جو لوگ مطلب جو ڈرامے ہیں وہ آج بھی اسی طریقے سے مشہور ہیں۔ قومی میڈیا چینلز پر مقامی عورت کی موجودہ عکاسی سے اختلاف کرتے ہوئے خدیجہ کا کہنا ہے کہ ڈراموں میں روتے پیٹتے اور معاشرتی حقائق سے یکسر مختلف اور مصنوعی کردار پاکستانیت کے بجائے اغیار کی ثقافت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جو میری مطلب میں نے کہا نا کہ میری پسند کی چیزیں تھیں، جیسے پوئٹری ہو گئی، لٹریچر ہو گیا، تو میں نے جو فیلڈ بھی چنی، میں نے لکھا، میں نے ڈائریکٹ کیا، مطلب جو میں اسکول اور کالجز میں اپنا کالج میں کرتی تھی، اسکول میں کرتی تھی، وہی جب آپ کا پروفیشن بن جائے تو پھر اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہوگی کہ آپ کو نئے ایکسپیرینس جو ہیں وہ کرنے کو ملتے ہیں۔ میں ڈفرینٹ چیزوں کی کوریج کر رہی ہوتی تھی، مجھے بہت اچھے لوگوں سے ملنے کا جو ہے موقع ملا، اور اس کے علاوہ جو میں انٹرویوز کر رہی ہوتی تھی اپنے جو یہ دبئی کے اخبار کے لیے، اس میں مجھے بہت اچھے لوگوں سے موقع ملا۔ اس کے علاوہ میں نے جیسے ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا ان کا انٹرویو کیا، تو مطلب میں تو اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ جو سمجھ لیں کہ میری چوائس تھی تو اللہ نے مجھے شاید اس سے بڑھ کے ہی دیا ہے۔ کہتے ہیں جب ذوق اور پیشہ یکساں ہو تو کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم، تحریر و ادب، ڈائریکشن، ہوسٹنگ، تقریباً میڈیا کے ہر شعبے میں ہی خدیجہ اپنا نام بنا چکی تھی۔ نامور شخصیات کے انٹرویوز، ان کی سنگتیں اور ان کے ساتھ کام کرنے کے تجربات خدیجہ کی زندگی اور اس کی شخصیت کا حصہ تھے۔ تمام تر مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ اپنی گھریلو زندگی کو بھی متاثر نہیں ہونے دیتی۔ خدیجہ اپنی کامیابیوں کا سہرا اپنے والدین اور اپنے شوہر کے سر سجاتی ہے۔ وہ شکر گزار ہے کہ اس نے جو سوچا اس سے بڑھ کر حاصل کیا۔ اس کی زندگی میں کوئی تشنگی ایسی نہیں جو حسرت بن کر اسے ستا رہی ہو۔ وہ آج بھی اپنے سفر پر یکسوئی اور اطمینان سے گامزن ہے۔ نو ڈاؤٹ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹی وی کا دور ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ پلیز بک ریڈنگ جو ہے نا وہ ضرور کریں، اور اسپیشلی اپنے بچوں کو بھی جو ہے یہ جو ہم گیجٹس پکڑا دیتے ہیں، تو بجائے گیجٹس پکڑانے کے آپ اگر بکس پکڑا دیں، دیکھیں ٹائم پاس کروانا ہے نا۔ ہمارے یہاں عموماً خواتین جو ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اپنے آپ کو جب وہ مصروف ہوتی ہیں تو وہ گیجٹس پکڑا دیتی ہیں۔ میں جب کلاس 3 میں پاس ہوئی ہوں تو میرے ابا نے مجھے نسیم حجازی کی کتاب شاہین گفٹ کی تھی، تو پھر میں نے اسلامک ہسٹری پوری پڑھی، اسلام کے مشہور جو سپہ سالار تھے، ان کے مطلب جو اسلامک ہیروز ہیں۔ ڈاکٹر خدیجہ خواتین کو بیجا ٹی وی اور سوشل میڈیا کے استعمال کی جگہ کتاب دوستی کی تلقین کرتی ہے۔ وہ خواتین کے حقوق کی بات بھی کرتی ہے، لیکن مردوں کے مد مقابل ہونے کے بجائے
انہیں اپنی پہچان بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ وہ گھریلو زندگی میں بھی میاں بیوی کے مقابلے کے بجائے باہمی اعتماد اور رواداری کی قائل ہے۔ جہاں شادی سے پہلے میرے پیرنٹس کی بہت سپورٹ رہی ہے میرے ساتھ، اسی طریقے سے شادی کے بعد میرے ہسبینڈ کی بہت سپورٹ رہی ہے، بلکہ وہ مجھے گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ میں کوئی چیز لکھوں میں سب سے پہلے ان کو دکھاتی ہوں کہ اچھا آپ کو کیسی لگی، آپ بتائیے۔ اور جو لوگ فیمنزم کا بڑا وہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے، میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن جو ہم کہتے ہیں نا کہ مردوں کی برابری والی بات، تو میں یہ کہوں گی کہ شادی سے پہلے میری پہچان میرا باپ تھا، شادی سے پہلے میں خدیجہ محمود تھی، اور شادی کے بعد میری جو پہچان ہے وہ میرا شوہر ہے، تو اب میں خدیجہ محمود شاہد ہوں۔ تو جو آپ کی پہچان ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ آپ برابری نہیں کرتے ہیں، اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو جو پہچان ہے تو پہچان کی برابری کر کے آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر خدیجہ محمود شاہد خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ وہ خواتین کو مایوسی کی طرف لے جانے والی ہر راہ سے روکنا چاہتی ہے۔ وہ امید اور یقین کی راہ پر چل کر منزل سے قریب ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ وہ کامیابی کے راز جان کر دوسری خواتین کو بھی ان سے آگاہ کر رہی ہے، تاکہ آج کی خواتین اسی کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔